ویلکم ٹو لاؤڈ اینڈ پراؤڈ فاؤنڈیشن ڈے اسپیشل ایپیسوڈ. آج کی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بیکاز میں آپ کے لیے ایک ایسے گیسٹ کو بلا کر لائی ہوں جو بحریہ یونیورسٹی کا تھرو آؤٹ 17 ایئرز جرنی انہوں نے وٹنس کیا اپنی آنکھوں سے. ہی واز اے گریجویٹ ایٹ ان 2002 was placed in 1998 in بحریہ کالج. سو لیٹس آسک ہم کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا بحریہ یونیورسٹی میں اور تھرو آؤٹ انہوں نے بحریہ یونیورسٹی کو ہر مرحلے سے گزرتے ہوئے آج یہاں کھڑے ہوئے دیکھا ہے. ہی از کرنٹلی دا جرنل مینیجر ICT-R&D and as well as the President Alumni Association بحریہ یونیورسٹی. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم عدیل, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. اچھا, آپ نے بحریہ یونیورسٹی کو اس کیمپس کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا. ابھی تک آپ بحریہ یونیورسٹی کو وزٹ کرتے ہیں اور بحریہ یونیورسٹی کے الومنائی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سو اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی دیٹ یو آر ہیونگ دیٹ ایسوسیشن ود بحریہ اتنی پرانی. تو ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے بحریہ کو کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ When I joined Bahria University in 1998, September 98, اسلام آباد میں اس وقت صرف چند انسٹیٹیوٹ تھے جو بزنس ڈگریز آفر کرتے تھے. اینڈ بحریہ یونیورسٹی اٹ سیلف نہیں تھی. ہماری BB آنرس دیٹ واز ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف پشاور. اینڈ بحریہ کالج جو کہ مارننگ میں کالج ہوتا تھا اور ایوننگ میں مینجمنٹ سائنسز اور کمپیوٹر سائنسز کلاسز اسٹارٹ ہوتی تھیں. تو وی ور ایٹ دا ایوننگ شفٹ اسٹارٹنگ فرام 2:30 till 8:30 in the evening. اور ہم نے فرسٹ سیمسٹر اسٹارٹ کیا فال 1998 میں, سپٹمبر 98 میں, اور 3 سیمسٹرز ہمارے تقریباً اس کیمپس میں ہوئے ایوننگ میں. انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ ہمارے سامنے بنی. ہم بلکہ وہاں سے فری ٹائم میں واک کر کے آتے تھے انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ کو دیکھنے, یہ کتنی بن گئی ہے, ہم کب شفٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ یاد ہے کہ تھرڈ سیمسٹر کے اینڈ میں, اینڈ دیٹ واز ان ایئر 2000, جب یہ انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ جس کو اب آپ اولڈ کیمپس کہتے ہیں, ہمارے زمانے میں اس کو ہم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کمپیوٹر سائنسز کہتے تھے اور وہی اس پہ لکھا ہوا بھی تھا. تو ہم بائی دی اینڈ آف تھرڈ سیمسٹر وی ور شفٹڈ. تو ہم ایوننگ میں ہی ہم نے شفٹ کیا اور ہماری کلاسز کمپلیٹ ہوئیں. اس کے بعد پھر اس انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ ہوا کہ مارننگ شفٹ الگ اسٹارٹ ہوئی, ایوننگ الگ ہوئی. وی ور شفٹڈ ٹو مارننگ, اور ایوننگ شفٹ آپ کے اس طرح نئے انٹیکس آئے اور نئے بیچز نے اسٹارٹ کیا اس کو انسٹیٹیوٹ. اچھا, وٹ ڈو یو تھنک کہ بحریہ یونیورسٹی ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو لک آفٹر کرتا رہا ہے کہ ویئر دے آر پلیسڈ لائک گریجویشن کے بعد بھی اٹس اے گریٹ تھنگ کہ ہماری یونیورسٹی ہر اسٹیپ پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے الومنائی کو ہر جگہ فالو اپ کری ہوتی ہے کہ ویئر دے آر پلیسڈ, اف دے آر ناٹ پلیسڈ تو وہ انہیں پلیس کری ہوتی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک تب کیا کرائٹیریا تھا اس لائک آپ کے کیریئر میں یونیورسٹی کا کتنا ہولڈ ہے؟ کیریئر آفس اس ٹائم نیا اسٹیبلش ہو رہا تھا, اسٹارٹ ہو رہا تھا, لیکن دے ور ویری افیکٹو. مجھے اب تک یاد ہے کہ میرا MBA جب کمپلیٹ ہوا دیٹ واز جون 2002, تو آئی گاٹ دا فرسٹ انٹرنشپ ایٹ پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کے ساتھ, اینڈ دیٹ واز تھرو بحریہ, کیونکہ ان کی ریکروٹمنٹ ٹیم یونیورسٹی وزٹ کر رہی تھی اور پاسنگ آؤٹ بیچز سے سلیکشن کری تھی کہ مینجمنٹ سائنس اسٹوڈنٹس کو BB آنرز اینڈ MBA. تو ہم نے MBA کیا تھا, وی ور دا پاسنگ آؤٹ کلاس. تو مجھے یاد ہے کہ میں اور میرے 2 اور کلاس فیلوز وی اسٹارٹڈ آور کیریئر فرام دی انٹرنشپ ایٹ دا PSO پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ, اور وہ دیٹ واز تھرو دی کیریئر پلیسمنٹ آف دی بحریہ یونیورسٹی. دیٹ پھر ہم نے آگے وہاں سے کیریئر اپنا آگے اسٹارٹ کیا. آلرائٹ, لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ کہ آپ لائک ہوتا ہے ہر انسان کا ایک چائلڈہڈ ایم ہوتا ہے. تو وٹ واز یورس لائک بچپن سے آپ نے کیا سوچا تھا کہ وٹ ول یو بی؟ بچپن سے تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں شاید انجینئرنگ میں جاؤں یا میڈیکل میں جاؤں, لیکن بائی آل آف سڈن کہ آنا مینجمنٹ سائنس میں پڑھا اور BB آنرز اور MBA اس میں. تو پھر لیکن جب BBA اسٹارٹ کیا دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی یو ہیو ٹو انٹر انٹو اے مینجمنٹ سائنس فیلڈ, بزنس اسٹڈیز میں ہو تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو آئدر ان دا کارپوریٹ ورلڈ اور پبلک سیکٹر اور ان دا پرائیویٹ سیکٹر, بٹ یو ہیو ٹو ہولڈ اے لیڈنگ پوزیشن کہ آپ اپنے آپ کو شو کر سکو کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ. And with the passage of time, alhamdulillah, I have made progress. And you are currently the journal manager at ICT-R&D, right? So it's a great achievement, by the way. So can you tell us what took you here? Like every person possesses some guts, you know. Some are determined, some have the potential, but you know, some hard work is really required. لیکن کچھ انسان کی ڈٹرمنیشن یا اور بھی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں. what do you think, what quality did you possess that took you here? When I entered into professional life تو میں نے کافی جاب سوئچ کی, چینجز کی, دیکھی, لیکن ود دا پاسنگ آف ٹائم مجھے یہ آئیڈیا ہوا MBA کے 1 سال کے اندر ہی کہ آپ جو کام بھی کرو اس کو 100% کرو. وین یو ہیو اے ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن انوالوڈ, اور آپ نے جس چیز میں ہاتھ ڈالی ہے کہ آپ نے نہیں, بہت آپ سوچ لیں کہ آپ نے اس کو کر کے نکلنا ہے,
تو اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو آگے دیٹ لیڈس ٹو سکسیس. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ سنس ڈے ون، سنس 2002 ٹل ڈیٹ، جو کام بھی کیا، جو رول رسپانسبلٹیز بھی میں نے لیں اور کیا، اس کو یہ پوری کوشش یہ کی اپنی طرف سے کہ بندہ اس کو 100% ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹیز کرے، تو ریوارڈ آ گیا آپ کو آٹومیٹکلی، ہارڈ ورک پیز آف. رائٹ. اچھا لائک آپ کی بحریہ یونیورسٹی سے ایسوسیشن بہت پرانی ہے. آپ اس 17 ایئر جرنی کو ابھی تک کیسے دیکھتے ہیں؟ لائک 17 سال پہلے، لائک 17 نہیں، 19 سال پہلے، 19 سال پہلے، تو 18-19 سال پہلے. ہاں، لائک ابھی تک آپ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہیں، تو ہاؤ ڈز اٹ فیل کمنگ بیک ٹو دا کیمپس؟ اٹ فیلز ریئلی گڈ. آبویسلی آپ جب ان کلاسز میں جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی انٹر ہوتے ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی اس فیز میں چلے جاتے ہیں جس فیز میں آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو میں اور ابھی جب کبھی میرے اور کلاس فیلوز بھی آئے ہوئے ہوں، ہم کبھی آئیں، کبھی چکر لگے، تو آبویسلی آپ کو وہی بینچز، پھر آپ کو اپنے آپ کو اس وقت کا بیٹھا ہونا، یہاں پہ آپ کیا کرتے تھے، کیا شرارتیں کرتے تھے، کن کلاسز میں پڑھتے تھے، کوئی فری ٹائم میں کس طرح نکلتے تھے، اور یونیورسٹی سے کس طرح جاتے تھے. کیونکہ اب دیر اے ڈراسٹک چینج. ہم نے جب بی آنرس کیا، MBA کیا، تو وی ور ان یونیفارم، ہم نے یونیفارم میں پڑھا ہے. آج جب آپ دیکھیں تو اب یونیفارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب زیادہ اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن ہم تو وہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی لائف ود یونیفارم، ناؤ وداؤٹ یونیفارم. آپ کے جو لائک انوائرمنٹ کو بحریہ کے اور جو ایجوکیشنل کرائٹیریا، اس کو کیا ریٹ کرتے ہیں اپنے اس زمانے سے ریلیٹ کر کے اب کے اس کرائٹیریا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس زمانے سے دیکھیں تو مجھے آج تک یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم BA آنرس کا انٹری ٹیسٹ دینے آیا تھا اسلام آباد میں سے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت کم انسٹیٹیوٹ تھے، اور آپ کے ان میں 3 سیکشنز ہوتے تھے، 35 ایچ، یعنی 105 اسٹوڈنٹس. تو 700-800 لوگ اپلائی کرتے تھے اور 100 اسٹوڈنٹس کی انٹیک لیتے تھے، بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ. اب آپ دیکھیں تو اس وقت سے دیکھیں تو اب سیکشنز بھی بڑھ گئے ہیں، انٹیکس بھی بڑھ گئی ہیں، اور بہت زیادہ انٹیکس ہیں، بہت زیادہ بیجز ہیں. تو آبویسلی کہ آپ کا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں آپ کے انٹیک زیادہ بڑھانے کی وجہ سے تو کراؤڈ بہت بڑھ گیا. اور آبویسلی اگر اس طرح ایجوکیشن اسٹینڈرڈ آپ مینٹین کریں تو دیٹ وڈ بی پازیٹیو فار دی یونیورسٹی ان دی لانگ رن. So you see that you were in good times, right? Yes. تو اچھا، میں آپ کو یونیورسٹی کا وزٹ بھی کراؤں گی، اور آئی لاسٹ یو کہ کون سی جگہ پہ آپ کی کیا کیا میموریز ہیں. بٹ لیٹ می آسک یو کہ تھرو آؤٹ یور کیریئر لائف what was your worst ever experience? Career life mein I started off with private sector companies, multinationals, and then I switched over to the government sector. I was previously involved with Ministry of Industries, and now I'm with Ministry of IT and Telecom R&D Fund. تو ہر صبح جب ہونی کیریئر کے اسٹارٹ میں جب آپ کا نیا کیریئر ہوتا ہے تو نئی جاب ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کل آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یو ہیو گاٹ اے رول، یو ہیو گاٹ این رسپانسبلٹی، لیکن آل آف اے سڈن آپ کو جا کے ایک نیا کام ملے تو آپ کے ہوتا ہے کہ یار اب میں اس کو کیسے کروں گا، کیونکہ جو آپ پڑھتے ہیں اور جو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں کافی فرق ہوتا ہے. تو آبویسلی شروع میں کنفیوژن ہوتی تھی، دیکھتی تھی. مجھے یاد ہے جو مجھے ایک ٹاسک ملا میرے سپروائزر سے ان دا ایئر 2004، تو وہ ایک رپورٹ ڈیولپ کرنی تھی کوالٹی ایوارڈس کے حوالے سے. اور کوالٹی ایوارڈس ہم نے، ٹھیک ہے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہم ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، مینجمنٹ میں پڑھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی. لیکن آبویسلی اس وقت آج کے وقت سے 2004 آپ اتنا عرصہ اگر پہلے جائیں تو انٹرنیٹ بھی اتنا آپ کے پاس فاسٹ انٹرنیٹس نہیں تھے، DSLs نہیں تھے، لیکن آپ کو ریسرچ میں ٹائم لگتا تھا کرنے میں. تو دیٹ واز اے نیو، اور مجھے وہ اسائنمنٹ پریپیئر کرنی تھی وتھ 72 hours ٹائم، 3 days ٹائم. تو وہ مجھے کافی پریشانی بھی ہوئی، سوچ میں بھی پڑے کہ کیسے کریں، کیا کریں، لیکن الحمدللہ کر لیا. ڈانٹ بھی کھائی اس پہ، یہ بھی ہوا کہ یار یہ کیسے کیا. obviously it was a new experience, لیکن کر لیا. But you learn with the experiences, right? Yes. اچھا، what's your best ever experience throughout your career? My best آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں اب جو پروجیکٹ مینیج کر رہا ہوں آل اوور پاکستان، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ گرانٹ وچ وی فنڈ، تو ان کو فنڈنگ ادارہ گرانٹ دینا اور پاکستان کے لیے کوئی آؤٹ پٹ نکلنا، obviously وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کا لگایا ہوا پودا جب کوئی پھول دے یا کوئی آگے چلے. تو اسی طرح آن بہاف آف نیشنل ICT R&D فنڈ، منسٹری آف IT، جب ہم گرانٹس دیتے ہیں اور وہ گرانٹس آگے آپ کو نظر آئے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ کام ہوا ہے اور الٹیمیٹلی نیشن بینیفٹ کرے گی اس سے، تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. تو اس طرح ہمارے کئی پروجیکٹس ہیں وچ ہیو امپیکٹڈ دا نیشنل اکانومی، لائک دا اسکالرشپ پروگرام، پرائم منسٹر نیشنل IT اسکالرشپ پروگرام، کہ آپ فائنینشلی چیلنج بچوں کو رورل پاکستان سے لا کے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں آن میرٹ اسکالرشپ دیتے ہیں، اور وہ بچے جب پاس آؤٹ ہو کے پورا ایک سائیکل چینج کرتے ہیں اپنے جسے کہتے ہیں آپ گھر کا،
ٹھیک ہے, اور انکریج کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے کا, تو وہ دیکھ کے آپ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ اچیومنٹ ہے. یہ میں HRD کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح سائنٹیفک ریسرچ میں اگر ہم بات کریں تو جو پروجیکٹس نیشنل امپورٹنس کے نکلے ہیں ہمارے, اور جو آگے جا کے سکسیس کر رہے ہیں, جو نیشنل اکانومی میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. اٹس اے سکسیس فار دا نیشن. Alright, throughout your career and بحریہ سے پڑھنے کے بعد جو آپ نے obviously بہت ساری اسٹرگل کر کے انسان اس لیول پہ پہنچتا ہے, تو آپ ابھی جو ہمارے کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں, کچھ ایسی موٹیویشنل بات بتانا چاہیں جو آپ نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھی ہو؟ میں کرنٹ اسٹوڈنٹس کو یہ ہمیشہ ایڈوائز پہلے بھی کرتا رہا ہوں ڈفرینٹ لیکچرز میں, ڈفرینٹ اوکیزنس پہ, اور ابھی بھی یہی کروں گا کہ آپ یونیورسٹی سے جتنا کچھ سیکھ کے نکل سکتے ہیں, بک لرننگ, وہ سیکھ کے نکلیں. اپنی انٹرنشپس میں وہ اپلائی کریں, اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں, پروفیشنل لائف میں انٹر کریں, تو وہ شاید ایک ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف سے اور آپ ایک دم ایک پریکٹیکل اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو جو کام بھی کریں اس کو ایک بڑی لگن کے ساتھ, ایک ایم کے ساتھ, اور ایک اس کے ساتھ کریں لگاؤ کے ساتھ, تو آبویسلی آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی چیز نہیں بھی آتی تو آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ میرا ایک, جیسے آپ کہتے ہیں کہ پرسیپشن ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں بھی آتی, اف یو لرن, اف یو ہیو, آپ سیکھنے کی صلاحیت اگر آپ میں ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ وہ سیکھ کے پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں. ایز آئی تھنک کہ آپ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اف یو لائک اٹس ناٹ دیٹ کہ لوگ کہتے ہیں نا میرا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. اف یو ڈیولپ یور انٹرسٹ یو ول ایکسل ان دیٹ in whatever context it is. You are elected as the president of Alumni Association بحریہ یونیورسٹی. So آپ کی آپ کے اندر ساری باڈی کیا کام کر رہی ہے اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ یونیورسٹی آپ کو ساتھ ساتھ کتنا سپورٹ کرتی ہے اس سب میں؟ یونیورسٹی از ویری سپورٹیو فار دس alumni باڈی, اور یہ ہماری بڑی ایک کمیٹیڈ اور ایک بڑی ہارڈ ورکنگ باڈی ہے اس دفعہ. اٹ از اے تھرڈ الیکٹڈ باڈی, اینڈ اس باڈی سے ہم نے انٹرنیشنل چیپٹرس بھی کریٹ کیے ہیں. وی ہیو گاٹ اے وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل چیپٹر, اور مختلف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایلیمنٹس میں انوالوڈ ہے. جیسے وی ریسنٹلی ہیڈ اے کلین مرگلا ڈرائیو وچ آئی لیڈ ان ٹریل 5 اسلام آباد. پھر اس کے بعد ہمارا ایڈورڈ مایا کو ہم لائے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں. Even I'm an eyewitness of that. Your team is too ویری good, اگریسو, seriously. ویری yeah. اگریسو, ویری کمیٹیڈ ٹیم ہے No جس نے doubt کام they're کیا ہے. committed. اور لاسٹ 2 ایئرز میں سیکنڈ ایئر ٹینیور, سیکنڈ ایئر ہے ہمارا چل رہا ہے اس وقت alumni ایسوسیشن کا. تو ساری ٹیم نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ سوشل رسپانسبلٹی ایلیمنٹس میں یونیورسٹی کے بچوں کو, ایکٹیو اسٹوڈنٹس کو, پاسنگ آؤٹ بیچز کو گائیڈ کر رہا, بڑا گائیڈ کیا ہے کہ مارکیٹ کی نیڈس کیا ہیں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کتنی امپورٹنٹ ہیں انٹرویو دینے کے لیے, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کسی پوزیشن کے لیے. تو alumni body is involved, university is continuously supporting the alumni body, اور اسی طرح ہم آگے سوشل رسپانسبلٹی ڈرائیوس اور یونیورسٹی کے alumni کے لیے اگلی باڈی بھی جو آئے گی وہ بھی اس طرح انشاءاللہ اچھا کام کریں گے. آپ نے یونیورسٹی سے جب آپ گریجویٹ ہو رہے تھے یا تب ہوتا نا obviously your ہوتا ہے کہ اب ڈگری مل گئی دیکھیں گے کچھ کریں گے, بٹ could you ever think کہ you will be on this level یونیورسٹی سے اسٹل اٹیچڈ ہوں گے اور یونیورسٹی آپ کو اتنا سپورٹ کری ہوگی, اس لیول پہ ہوں گے آپ؟ جب آپ پاس آؤٹ ہو کے لینے نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ یار اب یونیورسٹی سے تھوڑا دور آ جائے اور آپ پریکٹیکل ورلڈ میں جائیں. لیکن ود پیسج آف ٹائم جیسے جیسے چند سال گزرتے ہیں تو آبویسلی آپ کو ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. ایسوسیشن تو ہوتی ہے, خیر ڈے 1 ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے ود پیسج آف ٹائم. لیکن یہ سوچیں کہ کل کو آج سے 10 سال بعد, 12-15 سال بعد میں پریزیڈنٹ alumni بن جاؤں گا, تو میں نے کبھی, مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا اس وقت, بالکل بھی نہیں تھا. اٹ واز ٹوٹلی نیو کہ اناؤنسمنٹس ہوئیں اور کا الیکشن اس کے الیکٹ ہوں, اینڈ آئی واز الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ. مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس وقت, اسٹوڈنٹ لائف میں کم از کم بالکل آئیڈیا نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ ہارڈ ورکنگ تھے, گریڈس اچھے تھے, یا بالکل وہ اسٹوڈنٹ تھے جو I was a back bencher, alright. and بالکل ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. لاسٹ میں آخری دنوں میں پڑھنا, اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سپورٹ کیا, ساتھ دیا, اور اچھے گریڈس لے کے To be پاس ہو honest, جانا. most of the students I interviewed, they be like we were not good students at that time, but اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے, and you're placed here mashallah. So it's I was a average student, مطلب میں کوئی ٹاپر نہیں تھا کلاس کا. but it's not always the grades, you possess something that others don't, right? اچھا, tell us something interesting about throughout in 17 سالوں میں, یہ جو 17 اور you can say 19 years بحریہ یونیورسٹی, پہلے آپ کالج سے یونیورسٹی آئے, and then
یو کین سی دس کیمپس ہے جس میں اب 3 بلڈنگز ہیں. تو تھرو آؤٹ ہمیں بتائیں کہ پہلے کہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوا اور اس کے بعد اب کہاں تک پہنچا. مجھے اپنا فرسٹ ڈے یاد ہے اس انسٹیٹیوٹ کا, جب 3rd سیمسٹر اینڈ ہو رہا تھا اور ہم یہاں پہ آئے. صرف انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ تھی جس کو اب آپ آج کل میرا خیال ہے سر سید بلاک کہتے ہیں شاید, فرنٹ والے کو اولڈ کیمپس. دس اٹ واز اسٹیٹڈ بحریہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر سائنسز اسلام آباد. اور آپ کی جو اس وقت ہیڈ کوارٹر بلڈنگ ہے بحریہ یونیورسٹی ہیڈ کوارٹر, وی یوز ٹو پارک وہیکلس کارز دیئر, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہم اندر سے جب ہم کرکٹ کھیل رہے تھے کبھی بال جاتی تھی تو ہم لینے جاتے تھے. اور اب وہاں پہ پورا آپ کا ہیڈ کوارٹر بلڈنگ ہے. پیچھے جو باقی بلڈنگس کی آپ نے بات کی تو دس واز آل گرین, جنگل جیسے کہتے ہیں آپ, فارسٹ, کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ بالکل. دس واز اونلی انسٹیٹیوٹ. ود پیسج آف ٹائم ہاں اتنے عرصے میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے, بنا ہے, ہاسٹل آ گیا آپ کا, اور آپ کے اتنی ڈفرینٹ ڈسپلنس انکریز ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف لا, سائیکالوجی, میڈیا ہاؤس جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت, تو یہ سب اس وقت نہیں تھا. 2 ڈپارٹمنٹس, مینجمنٹ سائنس اینڈ کمپیوٹر سائنسز, سے لے کے اتنی گروتھ یہاں تک آنا, obviously it's a positive journey. رائٹ. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ اس چیز کو کہاں دیکھتے ہیں کہ فیکلٹی تب کیسی تھی اور اب کیسی ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جن فیکلٹی ممبر سے میں پڑھا یونیورسٹی سے, ان میں سے کافی فیکلٹی ممبرز ابھی بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں. بالکل ابھی بھی موجود ہیں. آپ کہیں تو آئی کین ریکال ڈاکٹر فیصل آفتاب, ہی واز ہیئر, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. مس سلمیٰ عاطف یہاں پہ ہیں, خالد ممتاز صاحب یہاں پہ ہیں. یہ سارے اسٹوڈنٹس, میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اینڈ بی آنرز میں دے ہیو ٹاٹ می ڈفرنٹ سبجیکٹس. ایز یو آر ناٹ دا اونلی ون ڈٹرمنڈ ہیئر, بہت سارے اور بھی بحریہ سے اتنے ہی پرانے افیلیٹڈ ہیں. رائٹ. تو چلیں پھر کیمپس کا وزٹ کرتے ہیں اور لیٹس ریکال میموریز دیئر. اس جگہ پہ ابھی آپ دیکھیں پوری کلاسز ہو رہی ہیں, بلڈنگ ہے. دس یوزڈ ٹو بی اے جنگل, یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, اور اتنے گھنا فارسٹ اور جنگل تھا کہ یہاں پہ ہم آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں. آلرائٹ. جب تک کہ ہاسٹل نہیں بنا تھا تب تک نہیں, ہاسٹل بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. رائٹ. کلاسز بھی نہیں, صرف کلاسز 2-3 وہاں پہ اولڈ کیمپس میں تھی. اور کوئی کینٹین یا کچھ اور تھا یا جسٹ دا کیمپس؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے شاید آفس بن گئے. شیور, لیٹس گو دیر. اب ہم اقبال بلاک کے سامنے موجود ہیں جو کہ اب ایکسی کہلاتا ہے. لیٹس آسک عدیل کہ 2000 میں جب ہی سوئچ ٹو دس کیمپس تب یہاں کیا ہوا کرتا تھا؟ جی عدیل. ہم نا یہ یہاں پہ ایک وال تھی, باؤنڈری وال. آلرائٹ. کیمپس کا انسٹیٹیوٹ کا اینڈ تھا, اینڈ دس یوزڈ ٹو بی اے بیسمنٹ ایریا جہاں پہ آپ مطلب اٹ واز دا اینڈ, یہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ جنگل تھا. آلرائٹ. آل ٹریز اینڈ گرین اسٹف, کچھ بھی نہیں. آپ یہاں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اٹ واز سو ٹال وال کہ آپ اس کو پھلانگ کے بھی نہیں جا سکتے تھے. رائٹ. کہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب پاس آف ٹائم 15 سالوں میں یہ میوزیم بھی بن گیا, آپ کا اقبال بلاک بھی ہے, کسی فیمل ہاسٹل بھی. رائٹ. اور کیفیٹیریا پھر کہاں ہوتا تھا اگر یہاں بلڈنگ تھی؟ دس پلیس. اور اچھا لیٹس آپ کی لیبس ہوں. یہ کیفیٹیریا ہوتا تھا جس کو آپ کمپیوٹر لیب 5 شاید کہتے ہیں. دس یوزڈ ٹو بی کیفیٹیریا. یہاں ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے. دیٹس اٹ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس اے ٹی ایمز ہیں, جوس مشینز ہیں, مختلف بینکس کے اے ٹی ایمز ہیں. اینڈ دس یوزڈ ٹو بی فیکلٹی کار پارک. جب سارے آفسز بن گئے, ایکسپینشن وچ ہیز ٹیک پلیس ان لاسٹ 15 ایئرس. اچھا, تو تب کیفیٹیریا میں کیا کیا لیول ہوتا تھا, کیا کیا ملتا تھا؟ Cafeteria was satisfied, quite good at that time. Really? With tables and stuff for lunch, and in the evening جو dinner بھی available ہوتا تھا. All right. Snacks. Like ایسے ہوتا تھا کہ you used to hang out یونیورسٹی کے سے باہر most of the times, یا پھر یونیورسٹی کے اندر سب کچھ اویلیبل تھا؟ نہیں, available سب کچھ اندر. سب کچھ تھا. You were satisfied. کیونکہ آج کل تو یونیورسٹی میں you can see juice zone ہے اور اتنی options ہے, but still students like to go out most of the times. نہیں تب ایسا نہیں. بہت ریئر ہوتا تھا. کبھی اگر کسی چیز کے لیے باہر جانا پڑے تو ہم جاتے تھے, ورنہ کیفیٹیریا واز سفیشینٹ. اچھا تھا. بلکہ جب کلاسز فری ہونی, بیچ میں کچھ گیپ آ جائے کلاس میں, یہاں بیٹھ کے ہم لوگ کھیلتے بھی تھے, گیمس بھی کھیلتے تھے. رائٹ.
ऑल राइट, इस वक्त हम सर सैयद ब्लॉक के अंदर मौजूद है. दिस इज़ द ग्रीन शेड एरिया. और अदील हमें बताएंगे कि ये तब का वैसे ही है या कुछ चेंजेस आए हैं? आप 17 ईयर्स बैक इफ़ यू गो तो कैसा था ये? बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इब्न खुल्दून, उमर ख़याम, ये Right. उस वक्त थे, डे 1 से जब से ये बना. All और आप right. इसको सर सैयद ब्लॉक कहते हैं. हमारे ज़माने में इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेज. ये एक ही बिल्डिंग थी. राइट. There अच्छा, were no तभी seats आई there. कैन रिलेट कि ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है पिक्चर्स. नहीं सर, इतना पुराना ज़माना इतना नहीं था? पुराना ज़माना नहीं था. ब्लैक एंड वाइट. ये पिक्चर्स क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हैं इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट. अच्छा, राइट. देवर नो सीट्स हियर. हम ज़मीन पे बैठते थे यहाँ एग्जाम्स के बाद या एग्जाम से पहले, या हम यहाँ पे बैठा करते थे. आप लोगों का कैंपस छोटा तो नहीं पड़ता था तब? या स्ट्रेंथ ही कम होती थी? स्ट्रेंथ कम थी. राइट. स्ट्रेंथ कम थी. कैंपस छोटा नहीं था. ठीक स्ट्रेंथ ठीक. कम थी. लेकिन बाकी अब ये फ्रंट ऑफिस, ये रिसेप्शन, ये सब उस वक्त नहीं. और ये ग्रीन ही होता था? नहीं, ग्रीन नहीं होता. नहीं होता था, ये बाद में हुआ. वाइट. इट वाज वाइट. ऑल राइट. हम यहाँ इब्न खुल्दून ऑडिटोरियम के सामने मौजूद हैं, जो कि पहले सिर्फ ऑडिटोरियम कहलाता था, राइट? जी, सिर्फ इसको ऑडिटोरियम कहते थे. और मुझे याद है कि बी बी ऑनर्स का मेरा कॉन्वोकेशन मार्च 2003 में हुआ. इट वाज रेनिंग. ऑडिटोरियम में हुआ था? ऑडिटोरियम में कॉन्वोकेशन हुआ था. और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की हमारी डिग्री थी, बी बी ऑनर्स की, क्योंकि यूनिवर्सिटी बाद में बनी थी. और इट वाज रेनिंग, वेरी हेवी रेन. और हम यहाँ से बिल्कुल गीले होकर हमने ऑडिटोरियम में गए थे. मैंने डिग्री थी बी बी ऑनर्स की. आज मार्च 2003 राइट. MBA कर चुके थे. MBA का हमारा कॉन्वोकेशन भी यहीं पे हुआ. दैट वाज इन दिसंबर 2004. ऑल राइट. द नेक्स्ट ईयर टू दैट. नेक्स्ट ईयर. तो अभी अगर आप अंदर से ऑडिटोरियम को देखें तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम. एग्जैक्टली द सेम. Right. नथिंग चेंज. ऑडिटोरियम आपका बिल्कुल वैसे का वैसा है. इसका मतलब है उस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी काफ़ी लाइक इसका कंस्ट्रक्शन और बहुत अच्छा मटेरियल अंदर सारा कुछ बहुत लेटेस्ट था, जो अभी तक अगर हम देखें तो अभी भी इट्स वेल मेंटेन्ड. 98 से 2001 तक इस्लामाबाद में और मैनेजमेंट साइंस के इंस्टीट्यूट थे ही नहीं. एक बहरिया था और आपके सिवा इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है 2 इंस्टीट्यूट शायद और थे. लेकिन पर्पस बिल्ड कैंपस बहरिया के पास था सिर्फ, और मैनेजमेंट साइंस एंड कंप्यूटर साइंस. इसीलिए आपकी उसका इनटेक भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होती थी यहाँ पे, और क्वालिटी थी. तो No वो doubt. बैजेस थे. इसीलिए मैं अपने आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेरा बैज इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैजेस है. ये बेंचेस हम ना आज भी वैसे ही हैं जैसे मैंने इनको 2000 से लेके 2002 तक. और कलर स्कीम भी यही थी. कलर स्कीम भी ठीक थी. एग्जैक्टली लोकेशंस भी यही हैं, कलर स्कीम्स भी यही है. और एकदम देख के आपको बिल्कुल आप उसी स्टेट में एटमॉस्फेयर में जा सकता हूँ 2000-2001 में, कि वो हमारी क्लास होती थी सामने. और जब कभी किसी ने क्लास नहीं पढ़नी तो आके हम यहाँ 2 इस पे ऊपर बैठ जाना, किसी ने नीचे बैठ जाना, तीनों क्लास में किसी को छेड़ रहे होना और तंग कर रहे होना दोस्तों को. अच्छा, तब क्लासेस बंक करने का क्या स्केड्यूल होता था? इट वाज इजी टू डच और नॉट? इट वाज वेरी इजी. इट वाज इजी. अब तो आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस होती है, नहीं होती. हमारे ज़माने में मैनुअल अटेंडेंस होती थी, लाइक जैसे स्कूल में होती है जैसे वैसे. स्कूल में होती थी. और अरे 35 की स्टैंड तो 2-3-4 का निकलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. तो 2-3 में निकल जाना. और फ्रेंड्स कोऑपरेटिव थे जो बहुत आपको cooperative लाइक. थे. मैं अपने बैच के लिए ये कह सकता हूँ कि आज भी हम तकरीबन सारे इन टच हैं. ऑलराइट. और बहुत कोऑपरेटिव थे, दूसरे को बहुत कोऑपरेट करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना. वैसे बाय द वे आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें जगह मिल गई है. अदरवाइज इफ़ यू कम नॉर्मली हेयर, आज सैटरडे है, यहाँ कैंपस में लाइफ नहीं है. अदरवाइज इफ़ यू कम हेयर इन द वीक डेज तो यहाँ आपको जगह ही नहीं मिलेगी कभी भी. इट्स ऑलवेज फुल. पहले भी हमारे ज़माने में बिल्कुल आप इसको बैठने की जगह नहीं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे जो आके बैठ जाए. और फिर ये देखो, तो ये बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा है 2017 में. मैं इस वक्त 2001 के फ्रेम ऑफ माइंड. इस जगह पे इसी तरह फ्लैग्स थे शुरू से व्हेन यू गॉट ग्रेजुएटेड, या फिर ये बाद में बनी है जगह? डे 1 से जब हम इस कैंपस में शिफ्ट हुए थे बहरिया कॉलेज से, ऐसे ही फ्लैग्स थे, सेम लोकेशन. बल्कि इवन आप ये भी देख सकते हैं, मैंने आपको कहा उसको सर सैयद ब्लॉक कहते हैं, बहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंसेज, जो इस ओल्ड कैंपस का. अच्छा, राइट. आपके ज़माने में बिल्कुल एक नेम था इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेज. अच्छा सर, तब सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज होता था, दैट्स इट, और वो इसी पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेज. हम ना आप देख सकती हैं कि डेट भी 27 नवंबर 1999
stated hai. Yeah, it is 1999. 1999. And I was in third semester in November 1999. جب یہ Alright. انسٹیٹیوٹ کا یونیورسٹی اسٹارٹ ہوا, شفٹ ہوا فرام بحریہ کالج ٹو اپنی بلڈنگ میں. دیٹ از 99. آپ کو بحریہ یونیورسٹی کی کیا ایسی چیز ہے جو یو اسٹل مس دیٹ یو کین ناٹ گیٹ اینی ویئر ایلس ادر دین بحریہ؟ آئی کین سے کہ جو میرا بیچ تھا فار 1998 انٹیک بیچ, دیٹ واز ون آف دا بیسٹ بیچز آف ڈیری, ون آف دا بیسٹ بیچز. رائٹ. آپ ابھی بھی فیکلٹی کے لیے پوچھیں گے, ایگزامینیشن کو سے پوچھیں گے, آپ ہمیشہ اس بیچ کی 98 بیچ کی بہت تعریف کریں گے. آل رائٹ. سو آج ہم نے عدیل سے پوچھا کہ 19 years بیک وین ہی واز اسٹڈنگ ایز اے اسٹوڈنٹ ان بحریہ یونیورسٹی تو تب کیا چیزیں ہوتی تھی, اور آج اگر وہ واپس آ کے اسی جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو کیا چینجز آج انہیں محسوس ہوتے ہیں. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس دیٹ یو شیئرڈ ود us, اینڈ آئی ایم شیور یو آر ڈوئنگ ویل ایز اے پریزیڈنٹ آف ایلومنائی ایسوسیشن بحریہ یونیورسٹی, اینڈ آئی ایم شیور یو ول ایکسل ان یور کیریئرز ایز ویل. اور میں اسی طرح لاؤڈ اینڈ پراؤڈ میں بہت اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.